بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارض الملک الملک القدوس العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان دی حفاظت فرمائے اور فلسطین دے مسلماناں نوں یہودی دے ظلم تو آزادی نصیب فرمائے اور انہاں دے مددگاراں دی خالق غیب تو مدد فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ جمعہ دی پہلی آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اس مجلس واسطے۔ اس آیت مجیدہ وچ اللہ پاک نے تسبیح دا ذکر کیتا ہے۔ تسبیح ایک ایسی چیز ہے جس تو سارے لوگ آگاہ نے، کوئی اپنی انگلیاں تے تسبیح کرتا ہے، کسی کو باقاعدہ تسبیح ہوندی ہے وہ تے تسبیح کرتا ہے۔ تسبیح دا تعلق ذات خدا نال، تسبیح دا تعلق اللہ دی حمد و ثنا نال، اور کوئی دنیا دا بندہ مسلمان ایسا نہیں جڑا اللہ دی تسبیح نہ کرتا۔ سارے لوگ اللہ دی تسبیح ضرور کرتے۔ نماز تے بعد جڑی تسبیح ہوندی ہے باقاعدہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ ایک تسبیح دا طریقہ ہے۔ درمیان تسبیح دا جڑی رکاوٹ ہوندی ہے، یہ جنہوں لوگ کدی امام بھی آندے نے، یہ ذرا بڑا دانا ہوندا دوجیاں نال تاکہ پتہ لگ جائے 33 ہو گئے نے، اس تو بعد پھر 33 ہو جائیں تو پھر بڑا دانا آ جائے۔ یعنی یہ جڑا 3 مراحل تسبیح ہوندی ہے تو سارے بندے واقف نے۔ یہ بھی اللہ دی تسبیح، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر وہی اللہ دیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ وہی اللہ دیے، 33 مرتبہ الحمدللہ یہ بھی اللہ دیے۔ ساری تسبیح اللہ دی تسبیح ہے، لیکن دا نام تسبیح فاطمہ ہے، یعنی دا نام تسبیح فاطمہ زہرا ہے۔ اور یہ متعلق اہل سنت دیوبندی سب علماء نے اتفاق نال گل کیتی ہے کہ سرکار دو عالم نے یہ تسبیح بی بی تعلیم کی تھی، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ۔ یہ پیغمبر نے بی بی تعلیم کی تھی تو بی بی نے تسبیح کی تھی۔ اجے تک بندے وہی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ مطلب تسبیح بطول نال منسوب ہوئے یا رسول نال ہے، تسبیح اللہ دی، شکریہ اللہ دی تسبیح۔ جڑی میں آج تھوڑا جا پکھا تھوڑا جا پھر ادھر چل بچ، جڑی تسبیح دا ذکر قرآن حکیم دی اس آیت وچ خالق فرماتا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے نا وہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یعنی بہت شکریہ کہ اللہ یسبح للہ تسبیح کر رہی ہے، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اس اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ذل مالک القدوس العزیز الحکیم، اس اللہ کی تسبیح ہر شے کر رہی ہے جو بادشاہ بھی ہے، پاک و پاکیزہ بھی ہے، وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ہر شے اللہ دی تسبیح کر رہی۔ میں آیتہ نہیں پڑھتا لیکن میں حوالہ دے دیں۔ سورہ مبارکہ اگر جناب علی انبیاء پڑھو گے 79 نمبر آیت مجیدہ ہے، اللہ فرماندہ جب داؤد اللہ کی تسبیح کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر دینا اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح کر دینا۔ پرندے دی کوئی چونج ہے، پہاڑ دی چونج کوئی نہیں ہوندی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے اگر پہاڑ اللہ کی تسبیح کرے تے اللہ پھر دی تسبیح پھر صرف زبان دی محتاج نہیں، زبان نہ بھی رکھ دی ہوئے شاید وہ اللہ دی تسبیح کر دی ہے۔ پہاڑ کیویں کردا میں نہیں پتا، پرندہ کیویں کردا میں نہیں پتا۔ سورہ مبارکہ رات دی آیت نمبر 13 پڑھی جائے نا جی، او دے مطابق اللہ پاک فرماندے نے یہ جو بادل گرجتے ہیں نا ان کی گرج میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ کوئی تسبیحاں ایسے بھی ہیں جس تو بندے ڈر جاندے،
بدل گجے تے بچے ڈردے نے بیبیاں ڈردیاں نے وہ اصل چ تسبیح ہو رہی ہوندی ہے میں بجلی ڈگن دی گل نہیں کر رہا میں بدل دی گرج دی گل کر رہا یہ قرآن حکیم نے 3 گلاں دسیاں نے بدل بھی اللہ دی تسبیح کردا جی یہ پرندے بھی اللہ دی تسبیح کردے نے اور پہاڑ بھی اللہ دی تسبیح کردے انہاں دا اپنا کوئی طریقہ ہے جویں وہ کردے نے میں تے اپنی تسبیح دی گل کرن لگا تے تہاڈی تسبیح دی گل کرن لگا یہ جڑی تسبیح ایک ایسی عظیم چیز ہے اللہ دی تسبیح کہ ویسے کئی بندے تے سارا دن تسبیح نو انج کرتے رہتے کچھ بندے اس پاسے نو کرتے ہیں کچھ اس پاسے نو کرتے کوئی ادھر پھڑتے ہیں ادھر پھڑتے ہیں ویسے تے تسبیح یہ استعمال تسبیح دا کرنا ہو رہے تے تسبیح کرنا آؤ میں جڑی آیت مجیدہ پڑھن لگا تواڈے سامنے جس سورہ فتح دی یہ وچ تسبیح دا ذکر آیا ہے لیکن میں محسوس کیتا ہے کہ قرآن دی اس آیت دے مطابق یہ جویں نماز واسطے وضو شرط ہے نا بغیر وضو تو نماز نہیں نہ ہوندی 7 شرطاں نے جے پوریاں نہ کیتیاں جان اللہ اپنی تسبیح دی اجازت ہی نہیں دیندا بہت شکریہ جنہوں شوق ہے وہ کرے لیکن مہربانی کرے شرائط پوریاں کرے بھائی شرائط پوریاں کرنی ہیں لباس پاک ہوئے تو نماز ہوئے گی وضو ہوئے گا تو نماز ہوئے گی سجدہ کا پاک ہوئے گی تو نماز ہوئے گی یہ دا مطلب کوئی شرائط ہے نا مہربانو یہ 7 شرطاں نے جی 8ویں منزل تسبیح دی ہوندی میں انگلی تے تسبیح پوان دی گل نہیں کر رہا میں اللہ دی تسبیح کرن دی گل کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تساں وہ 7 گندیاں جانا جی وہ 7 عقیدے نے 7 اب شکریہ کہ 7 عقائد نے انہاں عقیدیاں تے عمل کر کے بندہ جدو پورا اتر دینا 8ویں نمبر تے پھر اللہ فرماتا ہون تسبیح کر مہربانی تو جناب اپنے پوٹیاں تے گننے نے یہ 7 مراحل نے کوئی اس طرح سمجھو جی میں کسی چھت تے جان واسطے کہ 7 سیڑھیاں ہون اور 7 عبور کرنگے تے قدم چھت تے آئے گا اللہ فرماتا ہے 7 چیزاں دا عقیدہ قائم کر لو اس تو بعد تسی صبح تسبیح کرو شام تسبیح کرو قبول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ الفتح جی آیت نمبر 8 تے 9 دوویں آیتاں نے گل کی ہے خالق فرماتے ہیں انا ارسلنا کا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تجھے بھیجا ہم نے تجھے بھیجا ہن پیغمبر دے 3 عہدیاں دا ذکر ہے اگے 4 چیزاں دا ذکر ہے 7 پوریاں ہو جان گیاں پہلے اللہ فرماندا ہے انا ارسلنا کا شاہدن ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے آڑیاں شہادتاں ہوندیاں نا سویرے سویرے یہ شہادتاں کچہریاں چ وہ سویرے سویرے جڑی شہادتاں ہوندیاں نے وہ قتل نہیں بندے ہوندے شہادتاں ہوندیاں آڑے شہادت دین جاندے ہوندے نے تہاڈا کی خیال ہے پھر آوندے نہیں واپس پچھلے ٹائم آ جاندے نے شہادت دے کے یارا شہادت دین دا مطلب ہے گواہی دینا اے جڑی قتل ہو کے شہادت ہوندی ہے نا یہ بھی کسی دی گواہی چی ہوندی ہے کسی دی گواہی دے تے بندہ قتل ہو جائے وہ دی گواہی چ شہید ہو جائے گواہی چ شہید ہو جائے پتہ نہیں اس کیویں دی گواہی دیتی سی کہ وہ سید الشہداء ہو گیا مہربانی کرنا اللہ نے پیغمبر نو شاہد بنا کے بھیجا ہے پہلا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ حضور نو شاہد مننا ہے پھر اللہ فرماتا ہے مبشر پھر مبشر تینوں مننا ہے پھر ونذیرن پھر تینوں نذیر مننا ہے میں کلے کلے دی تشریح بھی کرنی ہے 2-2 3-3 منٹ پہلے ساری آیت سن لو اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے بھیجا ہے شاہد بنا کے مبشر بنا کے نذیر بنا کے کیوں یہ 3 عہدے تینوں تاں دیتے نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ لوگ اللہ کو مان جائیں سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے اللہ نو مننا پہلا مرحلہ نہیں 3 عہدے محمد دے مننے نے تو پھر اللہ نو منن دی اجازت پہلے حضور نو شاہد مننا ہے پھر بہت شکریہ تو جناب کنات لائیے ادھر رستہ رکھا ہے ادھر بندے بیٹھے نے ادھر میز رکھا ہے یہ مطلب کہ ترتیب ہے نا جی یہ بھی ایک ترتیب ہے اللہ فرماتا پہلے میرے نبی نو شاہد مننا ہے پھر میرے نبی نو مبشر مننا ہے پھر میرے نبی نو نذیر مننا ہے انہوں جدو 3 عہدے تے من لو گے نا یہ ہم نے 3 عہدے پیغمبر کو اس لیے دیے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ یہ مطلب ہے اللہ تے ایمان لے آؤ تو پہلے حضور نو شاہد بھی مننا ہے حضور نو مبشر بھی مننا ہے حضور نو
نذیر بھی مننا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ تے ایمان لے آنا چوتھا مرحلہ ہے. پھر خالق فرماتے ہیں جس کی گواہی پر تم نے اللہ کو مانا ہے نا والرسول ہی، اب اس رسول کو رسول بھی مان جاؤ. اب اس کی گواہی پہ اللہ کو مانا ہے نا، انہوں دی رسالت تے بھی ایمان لائے ہو. اے ہو گئی ہیں نا جی 5 چیزاں. باری باری میں تھوڑی تھوڑی تشریح کرنا. پہلے نبی نو شاہد مننا ہے، پھر نبی نو مبشر مننا ہے، پھر حضور نو نذیر مننا ہے، پھر اللہ تے ایمان لے ہونا ہے، لا الہ الا اللہ آکھنا ہے، پھر اس صادق دی شہادت تے محمد نو رسول بھی مننا ہے. جدو 5ویں مرحلے تے نو رسول من جو گے 6واں مرحلہ اللہ فرماندا وَتُعَزِّرُوهُ، جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پہ پہنچ جاؤ تو پھر 6واں کم کرنا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، پھر نبی کی طاقت بننا ہے، اسے چھوڑ کے نہیں جانا. پھر نبی کو قوت دینا ہے، نبی کی طاقت بننا ہے، نبی دے پیچھے رہنا جی، نبی دے سائیڈ تے رہنا ہے، نبی دے اگے رہنا ہے، نبی دی قوت بننا ہے، تسا نبی دی قوت بننا ہے. جدو ایتھے پہنچ جاؤ گے اللہ فرماندا وَتُعَزِّرُوهُ، پھر نبی کی عزت کرو. تُعَزِّرُوهُ، نبی کو قوت دے. وَتُوَقِّرُوهُ، پھر توقیر رسول کرو. توقِّرُوهُ، تحقیر نہ کرو، توقیر کرو. نبی کی عزت 7واں مرحلہ ہے. جدو تواڈے ذہن وچ زہرا دے بابے دی عزت آ جائے گی وَتُسَبِّحُوهُ، ہن تسبیح کرو. سبحان اللہ. ترتیب جناب نے سن لئی. اللہ فرماندا ہے 7واں مرحلہ پیغمبر دی عزت. جدو تواڈے ذہن وچ حضور دی عزت آ جائے گی، توقیر آ جائے گی، پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح کے وقت بھی تسبیح کرو، پھر شام کے وقت بھی تسبیح کرو. یہ مطلب ہے 7واں مرحلہ قبلہ عزت رسول ہے. جدے ذہن سرکار دی عزت آ جائے گی صبح دی تسبیح بھی قبول ہے، شام دی تسبیح بھی قبول ہے. جڑا محمد دی عزت نہیں کرتا سویر دی بھی فضول ہے، شام دی بھی فضول ہے. سرکار دی عزت، سرکار دی عزت. مہربانی. تساں اتنی اچھی ترتیب نال ساری گلاں سنیاں تو ہن میرا دل کردا ہے ایک ایک لفظ نوں تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں. سب تو پہلے کیڑا کام کرنا جی؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، حبیب ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا. شاہد دا معنی ہے گواہ. آج جڑا سکھلو کہ نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. بندہ پوچھے تو گواہی کس بنیاد تے پہ دینا؟ اس مجلس دی گواہی وہ دے سکتا ہے جڑا مجلس موجود ہو. میں گواہی دے سکنا کہ مظہر شاہ صاحب میرے تو پہلے پڑھ رہے سن، اس تو بعد جدو میں آیا ہوں تو پڑھ رہے سن. میں گواہی دینا جی کہ میرے تو پہلے پڑھ رہے سن. دوویں گلاں کیوں میں دے رہا؟ اس واسطے میں موجود بھی ساں تے انا نہیں سا ویندا بھی ساں پیا. دوویں گلاں نے یہ مطلب ہے گواہ واسطے ضروری ہے حاضر بھی ہوئے اور ناظر بھی ہو. کمال ہے یار. میں کچہری والے گواہاں دی گل نہیں پہ کرنا. اتنے بندے جدو ایف آئی آر لہان لگتے نا چاچے والی پاویں سرگودے گئے انہوں نے وہ رکھ لو چنگے نے. لڑائی پنڈ ہوئی ہے چاچے والی سرگودے نے تے گواہ انہوں نے پا لو پکا تے ہے نا. یہ مطلب ہے اسی پکا لبتے پھرنے ہاں. کوئی ضروری نہیں وہ حاضر بھی ہوئے موقع تے یا ناظر بھی ہوئے یا نہ ہوئے. جن ایسا گواہ لکھوائے ہوں نا وہ مگروں گواہاں نوں دسنا پیندا بھی آ آکھنا ہی اتنے جا کے. اور وکیل انہوں دہراندا رہندا ہے اتنے آکھنا ہی خدا دا نہ آکھنے. تے جے مینوں اس مجلس دی گواہی دے نہیں پائے تے میں سچی گواہی دینی تے مینوں وکیل نوں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں. میں آکھاں گا جدوں میں مظہر شاعری پڑھدا تے گل مکی. کیوں؟ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. یہ میرا نبی جو گواہ بن کے دنیا تے آیا ہے یہ مطلب ہر دور چ میرا نبی حاضر بھی ہویا تے ناظر بھی. اجے نہیں سواد ہے. اجے میں ایک آیت مجیدہ پڑھتا. یہ سورہ مبارکہ نحل دی آیت پڑھنا شاہد تے بحث کرنے. میرا نبی گواہ ہے. کدا گواہ ہے جی؟ یہ مطلب ہے میرا نبی پھر 63 سال دا گواہ ہے. 63 سال حضور دی حیات طیبہ 63 سال دا گواہ ہے. 63 سال تک ہوا. پھر کئی بندے آخر نہیں چھوٹے ہو گئے تو گواہی کادی ہوتی ہے جدو جوان ہو تو گواہی شروع کی. یہ مطلب 40 سال بچوں کٹ دئیے 23 سال باقی ہو گئے. یہ 23 تے 40 چو نکل جو. سورہ مبارکہ میرے کو نحل ہے 14واں پارہ ہے
آیت دا نمبر حضور 89 ہے جی، 99 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، اے میرے حبیب ہم حشر والے دن ہر امت پر اس کا نبی گواہ لائیں گے، ہر امت پر اس کا نبی، آباد رہو جی، اس کا نبی گواہ لائیں گے۔ اور تجھے اللہ فرماتا ہے حبیب وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور تجھے ہر امت پر گواہ لائیں گے۔ کمال ہے یار، کوئی پتہ نہیں تسبیح دی اجازت ہے اٹھویں تھا ملنی ہے۔ پہلے بندے دا عقیدہ قرآن دے مطابق پڑھ رہے ہیں، تاریخ دے مطابق نہیں۔ تاریخ دی صورتحال تے ہوئے کہ ایک ہفتہ پہلے کوئی واقعہ ہوا ہے، آندھے نہیں ہوا ہے، کوئی آندھے نہیں ہوا یارہ، کوئی واقعہ کسے کالج چاندھے نہیں ہوا ہے، ایک طبقہ آندھا نہیں ہویا۔ ٹی وی میں بھی وینا تسی بھی وینو، کچھ لوگ آ جاندے نے احتجاج کر دینے، آندھے نہیں ہوا ہے۔ کوئی واقعہ، کوئی برا واقعہ ہوا ہے تو ہم تو نہیں پتا، تسی تو میرا کل پاکستان آئے ہو سارے یار۔ ایک واقعہ کسی کالج کوئی بہت برا واقعہ ہوا ہے، وہ دیتے آ کے تے کچھ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں ہویا، ہویا ہی نہیں۔ کچھ آندھے نے ہویا ہے، کچھ آندھے نے نہیں ہویا۔ اسی وہ غریب ہاں، جدوں کوئی آ کے دسدا ہوا ہے ساڈا دل کردا ہے یہ بھی ٹھیک پہ آندا بھائی، وہ بھی تو گواہی دے رہے ہیں۔ ایک گواہی دینا ہوا ہے، دوجا گواہی دینا نہیں ہویا۔ جدوں وہ آندے نے وہ آندے نے یار کچھ بھی نہیں ہویا، گل کرو کچھ بھی نہیں ہویا۔ اسی قرآن نہیں دے سکتے ہویا کہ نہیں ہویا۔ بہت شکریہ۔ ٹی وی میں بھی وینا، تسی بھی ویندے ہو، خبر تانوں بھی آؤندی ہے مینوں بھی آؤندی ہے۔ قبلہ اسی مسیطے کھلو کے گواہی نہیں دے سکتے کہ ہویا ہے یا نہیں ہویا۔ کیوں؟ سانوں نہیں پتا جی، اثر سنے ہیں کچھ گواہ آندے نے ہویا ہے، کچھ گواہ آندے نے نہیں ہویا۔ ہن پکی گل تاں ہے جے گواہ سچا ہوئے، سبحان اللہ، یہ مطلب ہے تشکیک اتھے آئی ہے، شک اتھے پہ ہے جتھے گواہ سچا نہیں پہ لبدا۔ گواہ سچا آ جائے تو من جاؤں کہ ٹھیک ہو گیا، ہن اسی پتہ نہیں پہ لگتا وہ سچے نے کہ وہ سچے نے، وہ سچے نے کہ وہ سچے نے۔ 20 سال مقدمہ لیٹ ہوندا ہے سچی گواہی نہ ہون دی وجہ تو۔ سچی گواہی اے دین سچا لبنا ہی نہ تے پہلا وہ سچے لب جنہاں نوں میدان وچ محمد لے گیا۔ اور یار گواہ سچا ہوئے گا تو مقدمہ سچا ہوئے گا، گواہ سچا ہوئے گا تو واقعہ سچا ہوئے گا۔ یہ دا مطلب ہے سسی مجبور لوگ سانو نہ قرآن نال وابستگی اختیار کرنی چاہیے، زیادہ تو زیادہ قرآن قبلہ میں تاں نہ پڑھنا چاہیے کہ اجے ہفتہ ہویا تو واقعہ ہویا ہے، ہفتہ ہویا ہے واقعہ ہویا ہے تو یقین نہیں پہ ہوندا ہے ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ تے میڈیا بھی موجود، تے کیمرے بھی موجود، تے فون بھی موجود، تے فونہ دا ڈیٹا بھی موجود۔ انی زبردست ٹیکنالوجی ہے، پرسوں دے واقعے دا پورا یقین نہیں پہ ہوندا، اے جمل دیاں گلاں دا یقین کیویں آ گیا، تے سفین دیاں گلاں دا یقین کیویں، نہروان دیاں گلاں دا یقین۔ یہ دا مطلب ہے کوشش کر کے جنہ ہن ہو سکدا نا، یہ دا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن ہی پڑھی، باقی اور معاملہ نہ قرآن دی بنیاد تے سچا ثابت ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ ہے، اور میرا نبی تو ہر امت پر اے صدقے جاواں ہر امت دا گواہ ہے۔ ہن گواہ وہ ہوندا ہے جس اکھاں نال شے ویکھی ہوئے، کمال ہے، تے وچ بیٹھ کے سنی بھی ہوئے، ویکھی بھی ہوئے، حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے۔ اے دا مطلب ہے تسبیح پھر کڈنی ہے، تسبیح کڈ نہیں۔ پہلا من میرا نبی آدم دے ویلے بھی موجود سی، نوح دے ویلے بھی موجود سی، ابراہیم دی قربانی دا گواہ بھی میرا نبی، یوسف دی قید دا گواہ بھی میرا نبی، موسیٰ دے عصا دے سوٹے دا سب بننا گواہ میرا نبی، حضرت عیسیٰ دا مردہ زندہ کرنا گواہ میرا نبی۔ کمال ہے یار، یہ سارا کچھ نبی دی گواہی تے بن گیا۔ آدم ہے سی، گواہی کنے دیتی؟ میرے نبی نے۔ عیسیٰ بھی آئے نے، گواہی میرے نبی نے۔ اگو پھر عیسیٰ ہونا ہے، وہ بھی گواہی میرے آباد ہے، وہ بھی میرے نبی دی۔ اگو جنت دو سے ونڈی جانی ہے، وہ بھی گواہی میرے نبی دی۔ یہ دا مطلب ہے سارا دین محمد کی گواہی کا طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ یار ساں کدوں کچھ ہے دیکھی اے نا، اے بچے نو مسیطے لے جاؤ، انہوں آکو اللہ کنے نے، مسیطے کھلو کے گل پہ کرنا، پتر دھیان نال کرنی، آندا ایک
انہوں آکھو مسیطے کھلوتا ہے، وہاں دا پاہمیں کعبے لے جاؤ ایک کے، یہ دا مطلب ہے اے ہی سچے دی گواہی. ہائے ہائے، یہ دا مطلب بچہ بھی جاندہ ایک کے، انہوں ایک منیا تے حضور دی گواہی تے، آدم نو صفی اللہ منیا تے حضور دی گواہی تے، نوح نو نجی اللہ منیا تے حضور دی گواہی تے، ابراہیم خلیل اللہ بنے نبی دی گواہی تے، اسماعیل ذبیح اللہ نبی دی گواہی تے، حضرت موسیٰ نو اسا کدوں اللہ نال گلاں کردیاں ویکھیا کلیم اللہ منے ہیں نبی دی گواہی تے، عیسیٰ نو روح اللہ منے ہیں تے نبی دی گواہی تے، اس ککھ بھی نہیں ویکھیا تے نبی دی گواہی تے من گیا تے کوئی جنت تو بھی کوئی نہیں ویکھی تے بھی نبی دی گواہی تے. یہ دا مطلب ہے جڑا ماضی ہے او دا بھی نبی گواہ نبی دی گواہی تے من گیا تے جڑا مستقبل چنگوں جو ہونے وہ بھی نبی دی گواہی تے من. اوے اللہ دیا بندیا، ماضی تو لے کے مستقبل تک، ازل تو لے کے ابد تک ہر شے غیب ہے تے محمد دی گواہی تے من گیا تو جنہوں سامنے کھڑا کے محمد آکھیا من کو تو مولا اے بھی من جا یار من جا یار گواہی. خان صاحب شکریہ بہت میں نبی دی گواہی سچا گھر وڈا دار نعرہ حیدر، مومن کی لیے منکر کی موت بھی پاک لیے حیدر، قبر میں بھی پاک لیے، حشر میں بھی پاک لیے حیدر، کون کا مولا بھی پاک لیے، حجت خدا بھی پاک لیے حیدر، حق دی گواہی حلال حلال دے دینی ہے، حرام دے دا پیٹے رکھ کے پردہ پا چھڑیے حیدر حیدر حیدر. اچھا حضور دی گواہی تے سب کچھ منے، حضور دی گواہی تے یہ دا مطلب ہے تے شاہد تے نہیں بحث کرنے ہیں کہ ہر نبی اپنی امت دا گواہ ہے تے میرا نبی ہر امت دا گواہ ہے. اگلی گل بھی ذرا تھوڑی جی کر لئیے. لوگ کہندے نے پھر جدوں آدم علیہ السلام جنت سان پھر اتھوں نکلے یہ نبی پاک ادو کتھے سن؟ جدوں نوح دی کشتی پہ تردی سی حضور ادو کتھے سن؟ کتھے سن؟ یہ نہیں مینوں پتا کتھے، یہ مینوں پتا ہے صحیح. تواڈی خیر پیغمبر دا میلاد ہویا تے حضور دی بشریت دنیا تے آئی تے پیغمبر دا وصال ہویا تے بشریت دنیا تو پردہ پوشی کر گئی. اے سرکار دے میلاد تو لے کے تے قبر اطہر تے جان وچ اے 63 سال لگدے نے. اے 63 سال دا تے سانو تھوڑا بہت پتہ ہے تے اس دور دے لوگاں نوں بھی پتہ ہے. اس 63 سال تو پہلا بھی نبی دی موجودگی تے 63 سال زندگی تو بعد بھی نبی دی موجودگی، یہ ذرا سانو پتہ نہیں ہے. صحیح کل بھی ہے سن نہیں، میلاد تو پہلے بھی ہے سن تے وصال تو بعد بھی ہے. اچھا تسی گل دسو جدوں نبی ساری امتاں دا گواہ ہے اپنی امت دا گواہ ہے کہ نہیں ہے؟ آڑی آج سکے کی مجلس بھی ہوندی ہے اے تے نبی گواہی نہیں دینی دینی ہے تے دینی یہ مطلب ہے نہیں. ہوں صرف سمجھان واسطے گل کرنے کا بچے چھوٹے بیٹھے نے. اگر کوئی بندہ پوچھے یار تانوں عقل ہے 63 سال تے حضور تے لوکاں ویکھیا اکھاں نال ویکھیا کناں نال سنیا ادو پہلا تسی ایویں من گئے بھائی قرآن پہ منواندا ہے اسی مجبور ہاں. قرآن آندا پہ نبی گواہ ہے ہر امت دا، پہلے بھی ہے سن میلاد تو پہلے بھی ہے سن تے اپنے وصال تو بعد بھی ہے. وہ اندر قبر چ لیٹے نے تے گواہی کیویں دین گے؟ یہ نہیں مینوں پتہ. جیڑی گل دا نہیں پتہ نہیں پتہ، جیڑی گل دا نہیں پتہ میں تمہیں گل دساں. ہن بندے سمجھنا چاہندے نے تے مولوی تینوں پتہ نہیں تے گل کیوں چھیڑی آ؟ یارہ بندے سوال کرن گے تے جے تینوں پتہ کوئی نہیں کہ نبی پہلا کتھے سن تے ہن کیویں رہندے نے؟ ہن اس گل دا اج اچھا ولادت نہیں ہوئی، حضور دا میلاد نہیں ہویا تے ادو بھی نبی گواہ تے جدوں وصال کر کے ٹر گئے نے ادو بھی نبی گواہ. تے تو جدوں گل کیوں چھیڑی آ؟ گل میں اس واسطے چھیڑی کہ قرآن آندا ہے کہ نبی گواہ ہے. یہ مننا ہی پائے گا، مننا ہی پائے گا. تے جے بندہ آندا نا میں سمجھ کے مننا ہے تے پھر الف لام میم نو بھی سمجھ کے من. تواڈی کیا بات ہے؟ سنو میں بیانہ پہلا سمجھا نا مینوں الف لام میم کی. دنیا تے جننے عالم آئے نے انہاں کہا یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے متعلق یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. یہ کا مطلب ہے الف لام میم دے متعلق طے یا اس کے مفہوم کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. ہے قرآن دی آیت کہ نہیں؟
سورہ بقرہ دی مکمل ایک آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے دوجی آیت ہے یارا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے دوجی آیتاں نے، ایک مکمل آیت ہے الف لام میم، سمجھاؤ نا تے جے نہیں سمجھ آؤندی تے مننا چھڑ دیو۔ یہ مطلب ہے کچھ ایسیاں گلاں بھی ہیں جنہاں نوں سمجھن دی لوڑ نہیں، بس مننا ہی مننا۔ بھائی الف لام میم الف لام را کاف یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں کہ نہیں؟ ہا میم حروف مقطعات، مہربانو یہ مطلب ہے الف لام میم نو من گئے تے پتہ کنوں ہے؟ اللہ نو تے اللہ دے رسول نو۔ جی میں الف لام میم دا یا پتہ اللہ نو ہے تے یا اللہ دے رسول نو ہے نا، اپنے میلاد تو پہلا محمد کتھے سن ایدہ پتہ بھی یا اللہ نو ہے یا اللہ دے رسول۔ صدقے جاواں جی ہن پیغمبر کیویں ویندے نے اس گل دا پتہ بھی یا اللہ نو ہے یا اللہ دے رسول نو۔ مہربانی ایک اور سوال کر رہی ذرا گل واضح ہو جائے، ایٹم بم ہے ساڈے کول کہ نہیں؟ تساں انج آکھیا ہے جی میں برج دارے پہ بندہ آخر جی ہے بھائی ہے، میں نے بھی پتا ہے۔ کسے دودھی نو آکھی پہ تو فوجیاں دودھ دین جانا ہے، کسے برگیڈیئر نو پوچھی کتے پہ ہے، دودھ دین روز جانا تلک دودھا بنی گیا اور روز اتنے دودھ دینا۔ برگیڈیئر صاحب نو پوچھے بھی آج میں تھوڑے گل کرنی سی، وہ ایٹم بم ہے، اچھا ہے دا یقین اینا ہے کہ اسی انڈیا کو نہیں پہ ڈر دے کہ ساڑھے کو ایٹم بم ہے۔ کانفیڈنس ویکھو، ساڈا اعتماد ویکھو، اور وہ بھی حملہ تاں نہیں پہ کرتا ورنہ بڑا شرارتی ہے، انہوں پتا بھی انہاں کول ہے صحیح۔ ہن دودھی نو آکھو بھی تو دودھ دینا برگیڈیئر نو پوچھی تے صحیح کسے ویلے پہ سر جی وہ ایٹم بم کتے پہ چلدا کیوں ہے؟ اول تو آندا نہیں تے جے تہاڈے آکھے لگ کے تعلق اپنا وکھان واسطے بھی کئی بندے گل کردے، وہ آکھے میں پوچھاں گا رولا ہی کوئی نہیں، وہ جا کے پوچھے تے جی تسی تھوڑا جہا مسکرائے ہو نا، تھوڑا جہا برگیڈیئر صاحب بھی مسکرا کے آکھنا ہے کہ تسی بھائی جی اپنا کام کرو، یہ گل تہاڈے والی، یہ گل تہاڈے والی، ایڈی کو توانائی ہے تے ہر بندے نو گل دسن والی نہیں۔ محمد دا ہر جگہ تے ہونا، ہر بندے نو اللہ دا چاہیے۔ کمال ہے یار، میرا خیال ہے کچھ گلاں ساڈے والیاں ہے ہی، آواز رو جی اتنا سونا سن رہے ہو، کچھ گلاں ساڈے والیاں ہے ہی نہیں، اساں صرف مننی ہیں تے جنہیں سمجھ کے اگوں ٹرنا ہے نا انہوں میں تیجی گل پھر کرن لگا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جنہاں اللہ دی راہ وچ قتل ہو جائے وہ مردہ نہیں، بولو بولو یار وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہارے شعور والی یہ بات قرآن تے میرا دل کر دے ہاتھ رکھوا کے علماء نو پوچھاں اس زندہ نو دفن کرنا جائز ہے؟ میں کی پوچھنا پہ زندہ نو دفن کرنا جائز نہیں؟ تو جے شہید زندہ نے تو دفن کیوں کر دے؟ کمال ہے بھائی، تساں کتے سنیا ہوئے بندہ جیوندا ہوئے تو بیوی بیوہ ہو گئی ہوئے، چالو بھائی تساں کتے سنی ہے گل کتنے کہ بندہ چنگا بھلا ہوئے؟ بسم اللہ باوری تشریف لے آئے تے میں ہور ذرا قریب کر لیں، جلدی کر بسم اللہ بسم اللہ بابا جی بسم اللہ جزاک۔ میں کی عرض کر رہا سمجھ لیں، شاید سمجھ لیں کہ نبی ہوں ایس ویلے قبر دے وچ گواہی کنے پہ دیندا، چل سمجھ لیں نبی نو سمجھ لیں، سمجھ کے مرنا ہی تے دھیان رکھیں۔ شہید زندہ ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے؟ ایتھے شہداء دیاں لاشاں ہوندیاں نے کہ نہیں؟ آخر بندے دفن کردے نے کہ نہیں؟ او دا بچہ یتیم ہو جاندا کہ نہیں ہو جاندا ہے؟ او دی بیوی بیوہ ہو جاندی ہے؟ جڑا بندہ شہید ہو کے قبر وچ جاندا ہے او دی بیوی دوجا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ 4 مہینے 10 دن تو بعد کر سکتی ہے۔ بندہ جو زندہ ہے وہ بیوہ کیویں ہو؟ اور یار شہید قرآن دی نظر وچ زندہ ہے، مت کہو ان کو مردہ کیونکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تے کیا ہو رہا ہے جیسے شعور بنائے نے۔ کمال ہے یار، آپ پڑیاں انگریز بنا کے گئے نے اتنے لکھ گئے نے کہ 100 سال بعد ٹھا کے نمی بنایا جی، اسی نہ بنائیے تو بکھری گل ہے، لیکن جنہیں بنائی ہے نا انہوں پتہ کنے جوگی ہے، اور جنہیں کوئی شے بنائی ہے انہوں پتہ ہے کنے
جوگی جس اللہ بندے بنائے نے انہوں نہیں پتا ہے کنے جوگے نے اللہ فرماندہ توڑا شعور میں بنایا ہے چپ کر کے شہید نو دفن کرنا ہے وہ زندہ وہ دی بیوی تجھی شادی بشک کر لوے ہے وہ زندہ وہ دے بچے نو یتیم آکھ لو ہے وہ زندہ وہ دا ترکہ تقسیم کر لو ہے وہ زندہ مردہ نہ آکھیا جی میں کہ اللہ سمجھ لیا مردہ فرمایا خبردار بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات سوچنا بھی نہ کہ وہ مردہ ہے نہ انہوں مردہ آکھنے نہ انہوں مردہ سوچنے ہے وہ زندہ تو میں کیا ساری ورتوں سی مردے آنی پہ کرنے بیویوں دی شادی بھی کر دیئے بچے ہو دے یتیم پہ کہنواندے نے ترکہ ہو دا تقسیم ہو گیا ہے قبر ہو دی بن گئی ہے اتے بے کے ختم پہ پڑھنے ہیں فرمایا پڑھی جاؤ تو انہوں کے لئے شعور ہے کمال ہے بھائی کمال ہے وہ زندہ لیکن تمہیں شعور نہیں اے تو اچھی آج میرے کو کوئی گل نہیں نبی دے آنکھیں لگ کے مر جانا شہادت ہے بولو بے بولو نبی دے فرمان تے قتل ہو جانا اے شہادت ہے کہ جڑا نبی دے فرمان دی وجہ تو قتل ہو جائے او زندہ ہے تے زندگی ہو دی ساڑھے شعور ہے چھے نہیں روے مننو تے سمجھ کے مننو جدے آنکھیں لگ کے مویا ساڑھے شعور ہے چھے نہیں ہوندہ او آپ دے شعور ہے چھے کیسے جاگ دیا نال میری گل جدے آنکھیں لگ کے قتل ہوئے یا تیرے شعور چ نہیں ہوگا وہ ذات آپ تیرے شعور چ کیویں آ جائے بس وہ شاہد ہے انہوں شاہد مننا وہ مبشران وہ دی بشارت نو مننا ہے وہ مبشر ہے بشارت آندے نے جنت دی خوشخبری دینا نذیر آندے نے جہنم تو ڈران والے یہ جنت دی خوشخبری تو انہوں پتہ نبی دیتی ہے نبی دیتی ہے تے جہنم تو کنے ڈرائے نبی ڈرائے بندے جنت دی خوشخبری لے کے پہ پھر دیں یار خوشخبری ہے جنت دیا نہراں دودھ دیا نہراں شہد دیا نہراں شراب دیا نہراں حوراں کھجوراں انگور کیم خواب دے تکیے سونے دے کنگن اے سارا کچھ ایک خوشخبری کن نے دیتی نبی پاک نے کمال یار تیرے میں حیران ہو گیا نبی دسیا ہوتے سیب نے تو تساں کیا سبحان تساں کدی ٹی وی تے چل دی ہوگی نا سورہ رحمان تے دھیان کرنا ٹی وی تے جویں دی خبر چل دی ہوگی دی تصویر ہوندی جڑے ویلے چل دی ہوگی نا سورہ رحمان تے پھر تھلے تسی ویکھیا جی کدی سیب آ جان گے کدی انار آ جان گے کدی نہراں آ جان گیاں کدی دودھ آ جا کدی شہد آ جا یعنی جیڑی جیڑی چل دی ہے اے ساریاں شیواں نبی نے بشارت دیتی نبی نے خوشخبری دیتی ہے اوے ہر خوشخبری پیغمبر تو من نہیں ہے انار من گئے ہیں انگور من گئے ہیں کھجور من گئے ہیں حور من گئے ہیں قرآن دا واسطہ ہی ایدی خوشخبری مصطفیٰ نے دیتی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ایک جنت دے مال دی خوشخبری مننا ہے وارث جنت دی خوشخبری نہیں شکریہ بڑا شکریہ اچھا جی ایک اور گل دساں تو یہ جڑی جہنم ہے اینو نبی ڈرایا تے نذیر بن کے خوشخبری دیتی نے مبشر بن کے گواہی دیتی نے شاہد بن کے تے ڈرایا نے نذیر بن کے بندے نو ڈر ہی نہیں ہوندا افسوس ہونا بندے تے حضرت ابو ذر نے کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے لوگاں نو آکھیا مینوں جان دے صحابہ کرام طواف پہ کردے سن انہاں کہا ابو ذر تم جانتے نو کون نہیں جاندا انہاں کہا تو چھڈو تسی مینوں جڑا جان دے ہو نبی میرے متعلق کی آکھیا سی کعبے دے سامنے کھلو کے صحابہ آکھیا تیرے متعلق نبی آکھیا سی تیرے تو بڑا سچا میری امت چاہی کوئی زمین نے بندہ چکیا نہیں تے آسمان نے سایہ نہیں کیتا جڑا ابو ذر تو زیادہ میری امت ہی سچا ہو تو او ابو ذر ہے ہو سکیا ہن میں کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے گل کرنے لگا من جاؤ گے انہاں کہا جی من جائیں گے حضرت ابو ذر نے فرمایا میں نے نبی کو اینا کنہ نال سنیا کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے کھلوتے سن تے فرماندے نے میں اس کعبے دے رب دی قسم میں اینا کنہ نال سنیا میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ ایسا میری امت دا بھی ہوئے جڑا حضرت نوح جنی زندگی پائے بے ساختہ لوکاں دے منہ چوں نکلیا سبحان یار اتنے میں گل کر رہا ایک بندہ آج کل 200 سال دا لوکاں کھنا سبحان اللہ دے کام نے جی جنی تک رکھے انہاں کہا نوح جنی زندگی پائے ایک بار تسی بھی آکھو سبحان اللہ لو جی فرمایا نوح جنی زندگی بھی فضول نہ گزارے پوری زندگی عبادت گزارے سر کے جاؤ لوگاں کہا سبحان اللہ
فرماندے نے پھر وہ بندہ راہ خدا وچ احد پہاڑ جنہ سونا تقسیم کر پا نہیں احد پہاڑ جنہ سونا راہ خدا تقسیم کر دے. ایڈا سخی یہ مطلب ایڈا وڈا مالک ہوئے گا تے خیرات کرے گا. خیرات لوکاں دی شہمت نہیں نہ کری دی, خیرات اپنی ملکیت جو کری دی. احد پہاڑ اللہ انہوں سونے دا بنا دے تے وہ سارا راہ خدا تقسیم کر دے. لوکاں کہ سبحان اللہ ایسا مقدر تے نصیب والا بندہ. فرمایا او بندہ پھر صفا مروہ دی صحیح کر دے بے گناہ قتل ہو جائے. اس کسے نو کچھ نہ آکھیا ہوئے, مجرم نہ ہوئے, بے گناہ قتل ہو جائے, مظلوم قتل ہو جائے. لوگ آکھیا کوئی اخیر ہو گئی ہے جی. پہلا نو جنی زندگی عبادت احد پہاڑ جنہ سونا خیرات تے صفا مروہ دکان تے بیٹھا قتل نہ ہو جائے, پیڑی باندھا قتل نہ ہو جائے. صفا مروہ دی صحیح کر دا, اللہ دی راہ قتل ہو جائے, شہید ہو جائے, یعنی گویا بے گناہ قتل ہو جائے. فرماندے نے کیسا بندہ ہوئے گا؟ لوگ کہا گیا جی سبحان اللہ. کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے ابو ذر فرماندے میں نے اس کعبے دے رب دی قسم میں مصطفیٰ کو سنے ہیں, اور اگر وہ دے دل وچ بغض علی ہے نا تے جنت دی خوشبو ہے. اگر اس بندے ایڈے نیک بندے دے دل وچ علی دا بغض ہوئے, جنت تے جانا تے بجائے خود جنت دی خوشبو. یہ مطلب جنت دی خوشبو تو ویسے کافی ہوئے جی. بھائی تو پھولاں دی پیڑی کو لگی سڑکے خوشبو آ جاندی ہے. یہ مطلب جنت ہوا وا کتے دور ہوئے اور جتنا خوشبو بھی نہیں بھی ہوں گی. یہ مطلب بہت دور ہو جائے گا. حد مک گئی ہے. جے نبی مبشر ہے تے جنت دی خوشخبری لئی آ, تے جے نبی ڈرایا ہے تے اس گل تو نبی ڈرایا نا کہ ایڈا نیکو کار بھی ہوئے تے اندر بغض علی رکھے تے وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. تینوں علی نہ لڑن لگیا ڈر ہی نہیں آئے. سبحان اللہ. نبی دی شہادت من جو شاہد, نبی دی بشارت اور مبشر من جاؤ, نبی دے نظیر اور دی نظارت من جاؤ. اللہ فرماتا ہن تو انہوں اجازت ہے کہ اللہ نو منو. فآمنوا باللہ, ہن اللہ تے ایمان لے آکے آکھو لا الہ الا اللہ جی آکھ لیا. فرمایا برسولی ہی, ہن آکھو محمد رسول اللہ. کنیاں منزلہ ہو گئی 5 شاہد مبشر نظیر ایمان باللہ ایمان بالرسول 5. 6ویں پوڑی تے قدم رکھو تو میں شاعرہ نو ممبر دیا. 6ویں منزل خالق کائنات فرماندا ہے اب تمہارا حق بنتا ہے جب تم میرے نبی کو شیو مان کر اللہ کو مان جاؤ, اس کی رسالت کو مان جاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ, تو اب چھٹا کام یہ ہے کہ نبی کو قوت دو, اکیلا چھوڑ کے نہ چلے جا. نبی کی مدد کرو, نبی کی نصرت کرو, نبی کا ساتھ دو, نبی کی قوت بنو. ناشد کے صدقے نبی کی قوت بنو. ایک کنیاں گلہ ہو گئی ہیں اور یار 6 گھنٹے بھی نہیں پہ پڑھنا تو میں 7ویں پڑھا جی. اللہ فرماتا ہے وَتُوَقِّرُوهُ, 7واں کام یہ ہے کہ میرے نبی کی عزت کرو. جب تمہارے ذہن میں میرے نبی کی عزت آ جائے گی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اب تمہیں اجازت ہے کہ میری تسبیح کرو. ہے صدقہ جانا. یہ مطلب ہے تسبیح دا حق کدا بنتا ہے؟ جڑا پہلے نبی نو شاہد منے اٹھ دیا سار تسبیح ہی پڑھ لیا. اے وہ بندہ جنے وڑ دیا ساری ایک بندے نے روٹی کھان لگا تے اینا کسٹرڈ پا لیا ہمارے روٹی تے کھا لیا. کوئی ترتیب بھی ہوندی ہے جی. کوئی اللہ دے بندیا سالن ہے, روٹی ہے, چاول ہے, کھا لے, کسٹرڈ تے آخر تے اینا کھانا. میرے عزیز دوستو یہ مطلب بے ترتیبی تے روٹی کھا دی جائے تے حادثہ بن جاتا ہے. جڑا دین ہی بے ترتیبہ قبول کر لے وہ کہ اللہ نو راضی کرے گا. پہلے حضور نو شاہد مان آباد رہو, عقیدے وچ حضور نو مبشر مان, پھر حضور نو نذیر مان, پھر اللہ تے ایمان لیا, پھر رسول اللہ دی رسالت تے ایمان لیا, پھر میرے نبی دی امداد کر, انہوں قوت دے, دین نو قوت دے. تے آخری گل ہے کہ نبی دی عزت تیرے ذہن چ ہونی چاہیے. جدوں نبی دی عزت تیرے ذہن چ آ جائے گی ہن اللہ فرماندا ہے کر بھائی میری تسبیح, کر بھائی میری تسبیح. یہ دا مطلب ہے جس کے ذہن میں میرے نبی کی عزت نہیں ہوتی اس کی تسبیح قبول. ہوں میں جتھے مکان لگا نا جی وہ ایک آیت ہے, تساں دھیان نہ سنی. سورہ مبارکہ توبہ 117 نمبر آیت ہے جی.
دستا تا میں بعد بندے سیدھی ویکھ کے حساب لا لے. اللہ فرماندا لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی. یہ ترجمہ ہے. ایک اور ترجمہ پڑھ لگا صرف فار ایگزامپل. ایک ترجمہ ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. تو انو کیڑا چنگا لگا یار؟ آیت ایک کی ہے لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. دوجا ترجمہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. مہربان آٹھ. تو اڈا جی خیال کوئی بندہ اس محفل چ ہے شیعہ یا اہل سنت جنہوں ترجمہ پسند ہویا ہوئے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو؟ زیادہ بندے میرا حل تسی یہی سوچ رہے ہو پہ غلط ہے. صحیح ترجمہ کیا اللہ تہاڈی مہربان ہو. وہ جڑا معاف کرنا ترجمہ کسے کیتا ہے وہ ٹھیک نہیں؟ چکو نا پوچھی بول، یا کسی مولوی نے فون کر لو پوچھ لو کہڑا ٹھیک ہے. تانوں کی لگتا ویسے؟ تانوں کی لگتا ہے غلط ہے؟ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو ترجمہ ٹھیک ہے؟ نہیں غلط ہے. تو میرے درمیان قرآن گواہ ہے مبارک سے. تو غور نہیں فرما. میں پہ مبارک قبول کروں آکو خیر میں نہ مبارک ہے یار. جدے نزدیک ترجمہ غلط ہے انہوں پہ آنا. صحیح ترجمہ یہ مینوں لگتا ہے اللہ مہربان ہو گیا اوپر لگا. یہ ترجمہ تمہیں بھی ٹھیک لگا. اور ترجمہ ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، وہ تمہیں ٹھیک لگا؟ نہیں مبارک ہے جنہیں خیر مبارک آکھی ہے. قرآن تے میرے ہاتھ نے اے سید بیٹھے نے تمہیں میں مبارک تاں دیتی ہے جہاں تمہیں وہ ترجمہ ٹھیک نہیں لگا تواڈے ذہن وچ نبی دی عزت. کمال ہے یار تمہیں ترجمہ ٹھیک نہیں نہ لگا اصل ہی تواڈے ذہن چ نبی دی عزت ہے. ہن میں دلیل دین لگا کہ بلا جنہیں بچے بیٹھے نے انہوں نے چنگا نہیں لگا کیونکہ ان بچوں سے لے کے ان بزرگوں تک سب کو پتا ہے کہ معافی غلطی کی ہوتی ہے جب رسول غلطی ہی نہیں کرتے. کیا بات ہے کہ بلا بہت شکریہ. جب نبی غلطی نہیں کرتا تو معافی کیسی؟ ہوں میرے نال بولنا جے ہوں پیچھے نہیں جی ہٹنا. مہربانی کرو تو میں لے اتنے آندا جانا کتنے جی؟ ہاں میرے مولا کے فضل جانا کتنے جے؟ ایتھے رکھنا میں تھانوں گھیر لیا میں سارے مجمع. تسا آپ آکھے ترجمہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہ نبی غلطی جنہیں ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو او دے ذہن چ کوئی فطور ہے نا. سبحان اللہ. آنکھو گے تو نام ہی دس دیا گا آج پہلے سنو. یہ مطلب دے ذہن چ کوئی فطور ہے کہ نبی بھی غلطی یا بولو نبی بھی غلطی کر سکتا یا نہیں کر سکتا. وہ دے ذہن چ فطور ہے کہ نہیں؟ بولو بولو ہے. وہ دے ذہن چ کوئی کیڑا ہے نا جہاں وہ تنگ کرتا ہے کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے. میرا خیال ہے ایتھے کر کے گل پہنچ گئی ہے. یہ مطلب دے ذہن چ نبی دی عزت کوئی جدا ذہن ہے کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ اللہ عمرو کا محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم اور جدی پوری زندگی دی اللہ قسم کھائے نا اور پوری زندگی غلطی نہیں کر. کمال ہے قسم بے عیب کی کھائی جاتی ہے. اللہ نے اس شہر دی قسم کھاتی ہے جتے محمد دے قدم آئے نے. سارا جہان جدی قسم کھائے انہوں اللہ دے رہے. اللہ جدیاں قسم کھائے انہوں محمد مصطفیٰ. کہ میں غلطی کرے گا میرا نبی؟ جنہیں ترجمہ کیتا اللہ نے معاف کر دیا نبی کو او دے ذہن چ کیڑا ہے، او دے ذہن چ فطور ہے، او دے ذہن چ خباثت ہے کہ نبی غلطی کر سکتا ہے. ہوں پتہ لگے گا نا جنہ مولویاں آکھیا بطول غلطی پر تھی نعوذ باللہ فکر نہ کرنا. نبی فرمایا فاطمہ بزا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میں اس ٹکڑے کا کون ہوں. اور جو بے ایمان کل کا حیا نہیں کرتے وہ جز کا حیا کیسے کرتے؟ آباد رہو یار. ختم ہو گئی ہے جڑا نبی تو غلطی کر سکتا. بابا جی شکریہ. اور زہرا دی غلطی کا قائل ہو جائے گا تو کی ہوتے تے اعتراض ہو سکتا. جو پیغمبر کا حیا نہیں کرتا وہ زہرا کا حیا کہاں کرے گا؟ یاد رکھنا بطول دا حیا صرف ہونے کیتا ہے جنہیں پہلے رسول دا حیا.
صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے اللہ نے فرمایا سی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والو پیغمبر پر درود بھیجو اور درود بھیج کے بعد اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جدو اللہم صلی اللہ اسی محمد و آل محمد آنے اے دے آل وچ بطول ہے یا نہیں جب بطول آل چ نہیں تے آل ہے ہی کوئی آل پھر کیڑی یہ دا مطلب ہے جیڑا درود رسول تے اوہی درود بطول تے یہ دا مطلب ہے عزت ہے کہ جنی جناب دے ذہن چ عزت رسول ہوئے اونی عزت بطول ہوئے جویں نبی نو مننا واجب ایویں زہرا نو مننا واجب رسول آکھے نا اللہ ایک کے تے پھر مننا ہے او دے کولوں گواہ نہیں منگنا ہے بطول آکھے نا عائشہ میری ہے بس مننا ہے گواہ نہیں منگنا جدے تے درود پڑھیے وہ اتھارٹی جدے تے درود پڑھیے سلیمو تسلیمہ انہوں مننے جمیں منن دا تیرا کی خیال ہے بطول دے وال جائیداد تو چٹے ہوئے جائیداداں تو انہاں دے وال چٹے ہوندے نے جڑے نوے نوے امیر ہوئے ہو سلطان پہ ہو دی تھی ہوئے خدیجہ الکبریٰ دی بیٹی ہوئے کچھ بھی نہیں سی گل ہی کوئی نہیں سی جڑی گل تو وال چٹے ہوئے تو میں دس مولوی تو سنے ہیں کہ تو بی بی جدو مسجد چاہتے ہیں تو نبی اٹھ کے کھڑے ہو جائے سنے کدی کسی مولوی یہ کیوں نہیں دسا کہ بطول کیڑے کام آئے سن جدو نبی اٹھ کے کھلوتے ہیں آخر مسجد دے وچ آئے نے لوگاں دے سامنے یار مسجد چ اور بندے بیٹھے نے تے روایت آئی ہے مسجد چ آئے نے نمازی بیٹھے نے مسجد وچ بی بی پردہ کر کے تشریف لے آئے نے تے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے یہ بڑی بڑی سنیا میں تے طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں نیرے اٹھ دے نہیں سن ہاتھ آندے ہاتھ ودا جدو بیٹی ہاتھ وداندی سی نا رسول پہلا وہ ہاتھ چومدے سن تے پھر جتھے بیٹھے ہوندے سن نا ممبر تے آپ سائڈ تے ہوندے سن بطول نو سائڈ تے نہیں سن بٹھاندے آپ تھوڑا جا ایس پاسے ہو جاندے سن تے اوتھے بٹھاندے سن جتے آپ بیٹھے ہوندے سن جب کچھ میں جاننا نا تاریخ دے مطابق بی بی دا دروازہ قبلہ مسجد دے وچ کھلدا مسجد دے وچ نبی پاک جدو آوندے سن مسجد تے بطول دے ویڑے نو آوندے سن تے جدو واپس جاندے سن پھر بی بی دے ویڑے چوں نکل کے جاندے سن جیڑا نبی ہن آیا ہے نماز پڑھائیے یا جمعہ پڑھایا ہن آئے نے اتھوں ہی آئے نے اٹھ کے اتھے ہی جانا ہے اینا درمیانی وقت مسجد دے چوتھے بطول آئے کی لین سن کیوں آئے سن کام تے دسو نا بھئی اتھوں آئے نے انہیں اتھے ہی جانا ہے کسے مولوی جے کام نہیں نہ دسنا پھر میں دسنا کام اینا ہی سی ایک واری انہاں لوگاں دے سامنے آ تے پیغمبر اٹھ کے کھلو میں تے جنہ مسواک کرن نو سنت سمجھے نبی اللہ وے گے اور نبی اللہ وے کے سمجھن گے ایدہ احترام نبی دی سنت ایک باری نبی نو کنال تھی لے کے مبالغ جانا پیا انہاں مبالغ کیتا ہی نہیں اوڑا جزیہ نا جزیہ اوڑا پنجابی ترجمہ میرے کو ہونا ہے ایک ہفتہ ہویا پنجابی نواں ترجمہ میرے کو کسی پرانا ویسے ہے لیکن میرے کو ہونا ہے بڑا بسیدہ سی میں انہوں جلد کرایا وہ دے لکھ دیں جرمانہ انہوں نے کہا سی تو انہوں جرمانہ دینے جرمانہ تے مجرم نہ ہوتا ہے گناہگار نہ ہوتا ہے جنہیں غلطی کی تھی عیسائیاں آپ ہی سمجھ لیا ایسا غلطی کی آپ ہی مان انہوں نے کہا سی تو انہوں جرمانہ دینا جزیہ دا ترجمہ پنجابی جو نے جرمانہ کی جرمانہ کیوں دیتا نے انہوں نے کہا سی تو انہوں سالانہ جرمانہ دیا کریں تاکہ سانو یاد رہے کہ ایسا تینوں اینا تنگ کیتا سی تینوں تھی لے کے پرے جانا پہ وہ بندے دی پرے پہ جاندی ہے لوگ پترہ نو کھڑ دینے چاچے دیاں پترہ نو کھڑ دینے بیٹے ٹور جاندے نے تیاں تری نہ جاندیاں پنچایتاں جنہیں بڑے بطول اس مبالے والی پنچایت دے وچ گئی ہے انہاں کیسی جرمانہ دینے تی نو گھر لے جا جنہ بیبیاں دی معظمہ ماں عیسائیاں دے سامنے جائے تے وہ جرمانہ اپنے آپ دے آپ ہی پا لیں دینا وہ دیاں تیاں شان چاندیاں سن ادھاری چادر دے لوگاں پتھر مارے نے تے مدینے علموں کر کے ملکہ شام نے فرمایا نانا دکھ
مینو اے نہیں کہ میں پیو دے بدلے بھی دینی ہوں، دکھ مینو ایک کھا گیا انہاں نو آکھ یا آزانہ چ تیرا نانا لے تے یا آزانہ دے ٹائم تے سانو بدلنا اس خاندان دا حیا وہ نہیں کیتا جی جنہیں رسول اللہ دا حیا کیتا بلا جی میں رسول تے درود ہے ایویں آل تے درود ہے تے جویں نبی دا حیا ہے ایویں آل دا حیا ہے میں کتھوں سوچنا کوئی جملہ پڑھ کے ایک جملہ تواڈے کولوں اجازت لواں یہ جڑا خاندان ہے یہ لوگاں دی کارکردگی دے مطابق کریمی نہیں کرتا اسی تھوڑا کرنے ہو بہت کر کی تو میں دس اسی تھوڑا کچھ بھی نہیں کر اسی درود پڑھ دینے نا اے راضی ہو جائے ہائے ہائے ساڑھے جیسے گناہگار جدو کہنا درود پڑھ دینے تے درود والے آندے نے خالقہ تے گناہ معاف کا یہ تے ساڑھے تے درود کیا پڑھ دینے کنہ کو اس بندے کام کیتا سی یزید دا ملازم سی غریب آدمی سی جڑا پانی چھڑکن والا ملازم ہوتا ہے یہ تو تھلے تے کیڑا ملازم ہوتا ہے یعنی صفائی کرنے والا آخری ملازم ہوتا ہے وہ کو بندے چاہ بھی نہیں منگواندے جڑا پانی چھڑکدا سی او کڈا کو بڑا بندہ سی صرف ہمیں حیا کیتا سو زہرا دی تھی تو انہوں یاد آ گیا جنہوں مہار پڑھا کے دیکھو بی بی نے مدینے تک لے آندا ہے کیتا انہیں کی سی قبلہ ترے اس گلہ کیتی ہیں بی بی کو بہانے نال گزردا سی نہ اس قابل سی کہ اے زندان چ روٹی بھیج دا نہ اے چادرہ لے کے آئے نہ یزید نہ لڑیا صدقے جاواں نہ اس بندے کٹھے کیتے نے نہ احتجاج کیتا ہے نہ کوئی جلسہ کیتا ہے صرف زہرا دی تھی کو گزر کے اس پہلی گل کیتی ہے ایتھے کیوں آئے ہو یہ جگہ تو اڈے والی نہیں دوجی گل اس کیتی ہے کہنے لگا میں سنیا تہاڈی ماں دا جنازہ رات شام ہو گئی ہے بی بی فرمایا سجاد ایڈا شریف آندہ سی تہاڈی ماں دا تے جنازہ بھی رات نو اٹھایا گیا تے تابوت دے اندر رکھیا گیا بی بی زہرا کیا سی میں تابوت دے وچ رکھ کے دفن کرنا کی مزاج کی سی نبی پاک دی بیٹی دا بی بی فرمایا یا علی تابوت جدوں ہوندا ہے نا جی صندوق بنے ہیں وہ دے وچ کو جدوں ہوندا ہے نا تو بند ہو جاندا ہے پھر وہ دے قد دا پتہ نہیں لگدا آواز جڑیاں مزدورات لوگوں کو اپنا قد چھپان دیا رہی ہوں انہوں نے بازاروں جو چادر منگنی وہ اوکھا کام ہے جی پھر بھی فرمایا پہلا گزریا تو میں نے آندہ سی اتھے کیوں آئے ہو پھر گزریا تو میں نے آندہ تہاڈی اماں دا جنازہ بھی رات تے تریجی واری تے بی بی فرماندی ہے لگا ہے جنہیں او دا جگر ہی پھٹ گیا ہوئے بی بی فرماندی ہے میرے کولوں گزر کے آندہ ہے شہادت تہاڈا ورثہ سی تہاڈی پرانی عادت ہے شہادت تہاڈی کرامت ہے شہید ہونا تہاڈے واسطے تے کام کوئی نہیں موت تے تسی ڈردے نہیں اللہ دی رضا وچ تسی راضی ہونا ہے خاندان ہو جدوں شہادت تانوں ورثے چ ملی ہے جتھے آگ لگی سی اوتھے مک جانا سی تیرا پیر انہاں بازاراں چ نہ ہوندا تو انہاں لوگاں دے سامنے آ کے کھڑوتے بی بی فرمایا انہوں آخ میرے ناکے دی مہار پھڑے میں نو مدینے تک لے جائے تسی اندازہ لاؤ کیتا اس کیے تے نوازیا ہے نہ کنے مدینے تک نال آیا ہے 4 دن رہا یا 3 دن میرے علم چ نہیں جان لگا تے کہنے لگا حضرت سجاد نو پھپھی نو آکھو کہ میں نو اجازت دے میں پیچھے تیاں چھڑ آئے آخری جملہ جی جدوں سا کہنا میں تیاں پیچھے چھڑ آئے بی بی سغرا تے سر تے ہاتھ رکھ کے ملکہ شام فرماندے نے ٹھیک آ سکھا جڑے تیاں چھڑ کے گئے ہوں نا انہوں نے بہت ہی دیر بار نہیں رہنا چاہتا ہائے ہائے اگر ممکن ہوئے کہ تیاں والے انہوں بہت ہی دیر سڑ کے جاما تیاں والے بیٹھے ہو نا بچے تو انہوں بعد جو پتہ لگے گا تیاں چھڑ کے ٹر جائے تو پھر زیادہ دیر بار دیر ہی نہیں لگتا بی بی فرمایا وہ تیاں چھڑ آیا میں انہوں آکھیا تے نال آ گیا انہوں آکھ ذرا رک جائے ایویں نہ میرے کرا جائے پاہمیں میں اجڑی ہیں لیکن علی دی بیٹی ہیں میں انہوں ودیا تے کرانا ایک گٹھڑی پیجی نے تے فرماتے نے بشیر نو آکھ تیاں کو خالی ہاتھ نہیں جائے صدقہ جانا آخری جملہ ہے تیاں کو خالی ہاتھ نہیں جائی دا اے بو گٹھڑی ہے حضرت سجاد دے رخ انور لو ویکھ کے تے بشیر نے آکھیا مولا اے زہرا دیا تیاں نو آکھو میں نو صرف دعا دے میں نو دعا درکار ہے انہاں دی دعا مل گئی تو سب کچھ مل گیا یہ تحفے کیوں کہ کنے کر لینے تے کیوں کر لینے ضرورت نہیں سی حضرت سجاد ایک جملہ آکھا میرا تے دل ڈبدا ہے آج کر کے نا مولا سجاد ایتھے رو پے تے فرماندے نے میری پھوپھی پہ فرماندے نے
جو ہے نا قبول کر لے کدی میں وسدی ہوندی اندر آ کے ویکھ میرے ویراں دے بوہے بند ہو میرے ویراں دی حویلیاں نو جندرے وج گئے نے اج عباس دا بوہا کھلا ہوندا حسین دا دروازہ کھلا میں ویندے لوگ علی دی بیٹی کے لئے مہمان نو ودیا کر دی کہنے لگا انج کرو صرف گٹھڑی کھول کے میں بکھا دیو تو میں ٹر جانا جدو حضرت سجاد نے گٹھڑی کھولی پھر ایدہ رنگ زرد سی ایدے ہاتھ کامدے سان تو سامی نہیں نہ برداشت کرنا جدو گٹھڑی کھلی ہے عزیزو میں اینا اکھا نال پڑے ہے کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور سان کسے بی بی دے گلے دا گلو بند سی کسے بی بی دے پیر دی پاسیب سی اتے دو در رکھے سن چھوٹے چھوٹے جنہ دے اجے خون لگا سی آباد رہے تینو سمجھان دی ضرورت کوئی نہیں تڑپ کے بشیر کرن لگائے دور میریاں تیاں پالن جنہ دے اجے شبیر دی دیر خون ہے اور مر جاؤں گے اسی زیور کے میں پاواں گے بطول دی تین آگ میں عزت نہ واپس کرنا میں نو کوئی تحفہ دے وے جنہوں ویکھ کے میں بھی روندہ رہا میری تیاں بھی روندیاں رہا آج جڑی آزاداری ہے نا ایک جاری بی بی پاک نے کی تھی ایک ختم ہونے والی گل کوئی نہیں یہ ہمیں لوگوں دا وہم ہے بی بی نے ایک رومال دیتا حضرت سجاد لے کے آئے فرماندے نے میری پھپھی تینوں ہور دعاواں دے رہی ہے انہاں واپس لیلا نے زیور تے اے تینوں نہ رومال دیتا ہے تے سنبھال کے رکھیں یہ جنت حشر والے دن دا گواہ ہے بس اگر جی رومال کیسا ہے تو بھی کھولو کھول دیا حضرت سجاد فرمایا دو رومال سن دادی دے ہاتھاں دے بڑھا دو رومال سن میری دادی جان دے دستار مبارک دے بڑھے ایک کسا ہوردی پیشانی دا بہاد رہے ایک کسا ہوردی پیشانی دا بن چھڑیا اب دوجہ میری پھوپھی نے تینوں تحفہ دیتا ہے کہنے لگا جنہیں گٹری کھولی جے کھولو آخری جملہ ہے امام کھول دے گئے تے روندے گئے کھول دے گئے تے روندے گئے جنہوں پورا رومال کھلا ہے نا عزیزوں یہ میں روایت اکھا نال پڑی ہے 3 سوراخ سان تھوڑا جا خون لگا سی پھٹیا رومال سامنے کر کے سجاد فرماتے نے لے جا جدو کھولے گا مومن ویکھ کے رون گے تنیا تیاں ویکھ کے رون گیا کہنے لگا تھوڑی جی تفصیل دس دیو تاکہ جدو میں زیارت بکھاواں ادھو نال بھی تو کچھ بیان کرانا جدو زیارت ہوندی ہے نال کچھ بیان کرنا والا بیان بھی کرتا ہے دوڑا پڑھتا ہے بند پڑھتا ہے مسائل پڑھتا ہے لو جی میرے مولا نے نال زیارت بھی دیتی ہے تے نال ذاکری بھی دسی فرماندے نے ہن سونے کیڑا رومال ہے ایتھے خون والے آنسو آ گئے میرے مولا فرماندے نے بشیر ہے وہ رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں رباب نے علی اصغر دے گلے تے بند کے بھیجیا سی اے تینوں پھٹیا رومال دسدا رہے گا گلا چھوٹا سی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ حضرات مومنین تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے قاری القصائد سید الذاکرین شہنشاہ ذکر مصائب سید منظور حسین شاہ صاحب آف کوٹ ادو ذکر مصطفیٰ و مرتضیٰ بیان فرماتے ہیں اور ان کے بعد حرف آخر کے طور پر جناب الطاف حسین صاحب آف میلسی مجل سے عذاب پڑھیں گے تو پیر سید منظور حسین شاہ صاحب آف کوٹ ادو بسم اللہ جی بسم اللہ